ليلا وعلى القرآن حينا. سورہ مائدہ کی جو ہم نے آیات 3 پڑھی ہیں ان میں بہت سی چیزوں کے بارے میں وضاحت ہوئی ہے کہ ان کا کھانا حرام ہے. 4 چیزوں کا ذکر تو قرآن مجید میں اس سے پہلے بھی ہو چکا کہ سور کا گوشت حرام ہے، مردار حرام ہے، خون حرام ہے، اور جس جانور کو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے اس کا گوشت حرام ہے. اس کے اندر ایک بڑا عجیب سا نکتہ پیدا کیا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک نے، خوبصورت انداز ہے، اس لیے کہ آپ عیسائیوں اور یہودیوں کے مجمع میں جب بات کریں گے تو جو دلیل میں دے رہا ہوں وہ دلیل تو انہیں کڑوی لگے گی، لیکن جو انہوں نے بات کہی ہے وہ واقعتاً انہیں میٹھی لگے گی کہ اگر کوئی عیسائی یا یہودی عورت مسلمان کے گھر میں آتی ہے تو اس مسلمان کے گھر میں حضرت عیسیٰ کا ذکر بھی ہوگا تو احترام سے ہوگا، حضرت موسیٰ کا ذکر ہوگا تو احترام سے ہوگا، اس کے جذبات کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچے گی. لیکن مسلمان عورت اگر گئی عیسائی کے گھر میں یا یہودی کے گھر میں تو وہ تو حضور کا ذکر کریں گے جھوٹا، یہ بنا ہوا بناوٹی قسم کا نبی تو نہیں مانتے ہوں. لہٰذا مسلمان عورت کے دل کو ٹھیس لگے گی، صدمہ پہنچے گا، اس کے جذبات جو ہے مجروح ہوں گے. اس لیے مسلمان عورتوں کو یہودی یا عیسائی مردوں سے نکاح کی اجازت نہیں ہے. آپ نے پیشاب کیا ہے یا آپ نے اور حاجت جو ہے وہ پوری کی ہے، آپ بیت الخلاء سے ہو کر آئے ہیں، یا یہ کہ آپ کی ہوا خارج ہو گئی ہے، تو اس سے تو یہ ہے کہ جو ناپاکی ہے یہ حدث کہلاتا ہے، یہ چھوٹا ہے، وضو سے اس کی کفالت ہو جائے گی. لیکن اگر جنابت ہے، بیوی سے ہم بستری کی ہے یا رات کو سوتے ہوئے احتلام ہو گیا ہے، اس صورت میں صرف وضو نہیں بلکہ غسل. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر تم ہو جاؤ جنوبی، یعنی اگر تم نے اپنی بیویوں کے ساتھ ہم بستری کی ہے، فَطَّهَّرُوا، تو خوب پاکی حاصل کرو. فَطَّهَّرُوا یعنی پورے جسم کو دھونا ہے، جہاں تک جو بھی سرفیسز ہیں باڈی کی، جہاں تک پانی پہنچایا جا سکتا ہو پانی پہنچانا ہے. سارے بال جو ہے پورے طریقے سے تر ہو جائیں اور جسم کا کوئی حصہ جو ہے وہ خشک نہ رہ جائے. یہ باب تفاعل آیا ہے، تکلف کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ پاکی حاصل کرو. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، لیکن اب چند شکلیں آ رہی ہیں کہ جن میں آپ کو اجازت دی جا رہی ہے، وضو سے بھی اجازت اور غسل سے بھی. ان کنتم مرضیٰ، اگر ہو تم بیمار، پانی کا استعمال جو ہے نقصان دے رہا ہو. اگر فرض کیجئے کہ جسم میں کسی جگہ پر زخم لگا ہوا ہے، اب اگر آپ غسل کریں گے تو زخم میں پانی جائے گا، اس سے خرابی پیدا ہو جائے گی. تو نمبر 1، ان کنتم مرضیٰ، اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا تم سفر پر ہو. سفر پر عام طور پر پانی بہت تھوڑا ہوتا ہے، احتلام کی کیفیت ہو گئی ہے، اسے نہانے کی ضرورت پیش آئی ہے، اور پانی اتنا ہے تھوڑا سا کہ وہ صرف پینے کے لیے کفایت کرے گا، تو اس کے لیے بھی ظاہر بات ہے کہ غسل کا امکان نہیں ہے. او جاء احدکم منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی جائے ضرور سے آئے، یعنی بیت الخلاء سے انسان فراغت حاصل کر کے آ رہا ہو. او لامستم النساء، یا تم نے ہم بستری کی ہو. ملامست کہتے ہیں چھونا، ایک دوسرے کو چھونا. تم نے عورتوں کے ساتھ ملامست کی ہو. فلم تجدوا ماء، اور تم نہ پاؤ پانی نہیں ہے، کیا کریں؟ فتیمموا صعیدا طیبا، تو قصد کرو پاک مٹی کا اور اس سے اپنے چہروں کو اور ہاتھوں کو مل لیا کرو. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ تم پر کوئی تنگی نہیں کرنا چاہتا، سختی نہیں کرنا چاہتا. ولکن یرید لیطہرکم، ہاں یہ ضرور چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اچھی طرح. ولیتم نعمتہ علیکم، اور تاکہ اپنی نعمت تمہارے اوپر کامل کر دے. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو اس کا. یوں سمجھ لیجئے کہ یہ دونوں قسم کی ناپاکیاں جو ہے، ایک چھوٹی ناپاکی جس سے صرف وضو لازم آتا ہے، جیسے کہ میں نے کہا ریح خارج ہو گئی، بیت الخلاء سے آئے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ صرف آپ کا وضو کفایت کرے گا اور آپ پاک ہو جائیں گے. اور دوسری بڑی ناپاکی ہے، بیویوں سے ہم بستری کی ہے، احتلام ہو گیا ہے، اس طرح کا معاملہ اگر ہے. اور اسی طریقے سے چھوٹی بھی ناپاکی ہے. ان دونوں ناپاکیوں کا قائم مقام تیمم ہے. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ احتلام کی شکل میں تو پھر تیمم جو ہے تو پورے جسم کو وہ خاک میں لوٹ رہے تھے تاکہ پورا جسم میرا جو ہے وہ خاک کے ساتھ جو ہے اس آلودہ ہو جائے، تب تیمم جو ہے اس کا بڑی ناپاکی کا جو تیمم ہے وہ یہ ہوگا. تو پھر بتایا گیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ تیمم ایک ہی ہے.
پاک مٹی پر ہاتھ مارنا اور اس سے اپنے ہاتھوں کو بھی مل لینا اور چہرے کو بھی، بس یہ تیمم ہے، آسانی دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سختی نہیں چاہتا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر سختی کرتا کہ نہیں، ہر حال میں تمہیں نہانا ہے، پانی تھوڑا سا تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے استعمال کر لو، پینے کے لیے دیکھا جائے گا، نہیں، اللہ نرمی کرتا ہے۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، ولکن یرید لیطہرکم، ہاں وہ پاک ضرور کرنا چاہتا ہے، تو پاکی کے لیے اس نے قائم مقام بنا دیا، وضو کا بھی غسل کا بھی، دونوں کا قائم مقام تیمم ہے۔ وَلَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم پر اپنی نعمت کا اتمام فرما دے تاکہ تم شکر کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور یاد رکھو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی ہے، وہ نعمت سب سے بڑی یہ قرآن ہے جو اللہ نے عطا فرمایا ہمیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اس میثاق کو، اس معاہدے کو یاد رکھو جس میں اللہ نے تمہیں جکڑ لیا ہے۔ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، جب تم نے کہا سمعنا وَأَطَعْنَا، یہ سورہ بقرہ کے آخری حصے میں یہ الفاظ آئے ہیں، سمعنا وَأَطَعْنَا غفرانک ربنا وإلیک المصیر، ہم نے سنا اور مانا، اطاعت کی، اے پروردگار ہم نے سنا تیرا کلام، تیرے احکام سنے اور ہم نے مان لیے۔ جب تم نے کہا یہ سمعنا وأطعنا، تو گویا کہ اب تم جکڑے گئے ہو، اب اللہ کے ساتھ تم بندھ گئے ہو، اللہ نے تمہیں جکڑ لیا ہے ایک میثاق کے اندر۔ اب ظاہر بات ہے اس کی بھی جواب دہی کرنی پڑے گی، ایک طرف شریعت کے کو مانتے ہو، دوسری طرف شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہو تو پکڑے گئے، گویا کہ تم نے اپنے اس عہد کی خلاف ورزی کی ہے، اللہ سے جو معاہدہ تھا اس کو توڑ دیا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اس میثاق کو یاد رکھو کہ جس کو اللہ نے تمہیں جکڑ لیا ہے، تمہیں پوری طریقے سے باندھ لیا ہے۔ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، جبکہ تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ان چیزوں کو بھی جو سینوں کے اندر ہے۔ اللہ صرف ظاہر کو نہیں دیکھتا، ظاہر اعمال پر دار و مدار نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا کہ کون بہت خوبصورت ہے کون بدصورت ہے، اللہ نہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ نے بنایا اس کو بھی اس کو بھی، اس کی بنیاد پہ کوئی اس کی جواب دہی نہیں ہے کہ تم بدصورت کیوں پیدا ہو گئے، اس کی کوئی جواب دہی اس پر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہاری نہ صورتوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے مال کو دیکھتا ہے، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، دلوں میں کیا ہے، دل میں ایمان ہے کہ نہیں، نور یقین ہے کہ نہیں۔ یقین پیدا کرے ناداں یقین سے ہاتھ آتی ہے، وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری، وہ یقین ہے یا نہیں دل میں، ایمان سے منور ہے یا نہیں یہ قلب، اللہ یہ دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ لہذا یہ معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ علیم بذات الصدور ہے، تمہاری نیت کو وہ دیکھتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث جس کا کہ اکثر محدثین نے اپنے جو مجموعے مرتب کیے ان میں شروع میں وہ حدیث لائے ہیں، انما الاعمال بالنیات، نیکیوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، اور ہر انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی کہ اس نے نیت کی تھی۔ فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ، جس شخص کی ہجرت ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی وجہ سے ہجرت کر رہا ہے، مکے کی رہائش چھوڑ کر مدینے جا رہا ہے، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کے حساب میں شمار ہوگی۔ ومن كانت ہجرته الى الدنیا يصيبها، اور جس کی ہجرت ہے دنیا حاصل کرنے کے لیے، جو دنیا مل جائے۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، فرض کیجئے کوئی مسلمان صحابی جیسے کہ حضرت خباب تھے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ لوہار تھے، لوگ اپنے کام ان سے کراتے تھے، ان کو ہجرت ملتی تھی۔ اب یہ کہ مسلمان سب کے سب ہجرت کر کے چلے گئے، کفار ان سے کام کراتے نہیں تھے، لہذا اب ان کے لیے دوبر ہو گیا معاملہ، کیا کریں؟ اب مجبوراً فرض کیجئے یہ معاملہ ایسا ہے نہیں، یہ واقعہ نہیں میں بیان کر رہا بلکہ میں مثال دے رہا ہوں، فرض کیجئے
کہ حضرت خباب بن الارت نے جب یہ دیکھا کہ میرے تو گاہک سارے چلے گئے تو اب میں یہاں بیٹھا کیا کروں گا، پھر وہ بھی جا رہے ہیں مدینے، لیکن ان کی نیت اصل میں ہجرت کی نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس لیے گئے کہ ان کے گاہک چلے گئے، ان میں دنیا کی کمانے کا ایک ذریعہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، لہذا یہ گئے ہیں۔ یا فرمایا اب امراتی ینکحوہا، یا کوئی ہجرت کر رہا ہے کسی خاتون کے لیے، عورت کے لیے جس سے نکاح کا خواہش مند ہے، کسی سے نکاح کی خواہش مند تھے کوئی صاحب فرض کیجئے، اور وہ خاتون جو ہے ہجرت کر کے چلی گئی مدینے، اب یہ بھی کچے دھاگے سے بدھے چلے جا رہے ہیں، تو یہ بھی اس خاتون کے لیے ہجرت کر رہے ہیں۔ بظاہر تو عمل وہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی ہے، اس نے بھی مکے کی رہائش چھوڑی اور مدینے میں آ گیا۔ جس نے دنیا حاصل کرنے کی ہجرت کی، ظاہر بات اس کا بھی عمل یہی ہے کہ مکے کو چھوڑا، خیر بات کہا، مدینے میں آ گیا۔ جس نے کسی خاتون سے نکاح کے لیے ہجرت کی، اس کا بھی عمل تو یہی ہے کہ اس نے مکے کو خیر بات کہا، مدینے میں آ گیا۔ تو ظاہر تو اعمال میں سب مہاجر ہیں۔ تو فرمایا من کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس کسی کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے تو اس کی ہجرت تو اللہ اور اس کے رسول کے حساب ہی میں شمار ہوگی۔ ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبھا، اور جس کی ہجرت اس لیے تھی کہ دنیا کو حاصل کر لے، اس کی معاش جو ہے اس کے لیے یہاں پر اب دائرہ تنگ ہو گیا ہے، اس لیے وہ جا رہا ہے تاکہ وہاں پر معاش کا ایک کھلا میدان اسے مل جائے۔ اب امراتی ینکحوہا، یا کسی عورت کے لیے ہجرت کر رہا ہے کہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ یہ مشہور بھی ہے کہ ایک صحابی کا نام تھا، انہیں لوگ پکارتے تھے یہی کہہ کر مہاجر و ام قیس، کہ یہ مہاجر جو ہے یہ ام قیس کے مہاجر ہے، ام قیس سے نکاح کے لیے انہوں نے ہجرت کی ہے۔ تو یہ ان کے ہاں ایک صاحب کے بارے میں یہ الفاظ کہے بھی جاتے تھے۔ تو فرمایا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت شمار ہوگی انہی کے حساب میں جن کے لیے اس نے ہجرت کی۔ تو یہ ہے اصل میں وہ اللہ تعالیٰ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تمہاری نیتوں سے واقف ہے۔ تم واقعاً شریعت پر کاربند رہنا چاہتے ہو، اس میں فرض کیجئے کہ غلطی ہو گئی، آپ نے کسی حرام کو حلال سمجھ لیا لیکن دیانتاً سمجھا، لہذا غلطی کو اللہ معاف فرما دے گا۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن أخيا ورتل القرآن نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المائدة: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اس سے پہلے کہ میں نے ابھی جو آیت تلاوت کی ہے اس کے بارے میں کچھ عرض کروں، پچھلے درس میں بھی جو آخری آیت تھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکا تھا، لہذا کچھ وقت ہم اس پر صرف کریں گے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اور ذرا یاد رکھنا ہمارے اس انعام کو جو تم پر ہوا، مراد قرآن مجید، ہم نے قرآن تم پر نازل کیا جو ہدایت تامہ، ہدایت کاملہ، ہدایت ابدیہ پر مشتمل ہے۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور دھیان میں رکھنا، یاد رکھنا، اپنے ذہنوں کے اندر مستحضر رکھنا وہ عہد اور قول و قرار جس میں کہ ہم نے تمہیں باندھ لیا ہے۔ وثیقہ کہتے ہیں کسی ایسی چیز کو کہ جس میں معاہدہ لکھتے ہیں، بس وثیقہ نویس ہوتے ہیں، وہ خاص الفاظ ہوتے ہیں جن میں کہ اس طرح معاہدہ میں لکھے جاتے ہیں، تو وثیقہ۔ اور اسی طریقے سے قرآن بھی آیا ہے وَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، قیامت کے دن جو عذاب اللہ دے گا ویسا عذاب کوئی نہیں دے سکتا، اور جس طرح اللہ باندھے گا اس طرح کوئی نہیں باندھ سکتا۔ تو شریعت اصل میں باندھنے والی شے ہے۔ ظاہر بات ہے شریعت کا مطلب کیا ہے، آپ نے اللہ کو مانا تو اللہ کے احکام سے بندھ گئے، اب جو بھی حکم اللہ کا ماننا ہے۔ رسول کو مانا، رسول کی سنتوں کے ساتھ وابستہ ہو گئے، آپ کی آزادیاں ختم ہو رہی ہیں، آپ مادر پدر آزاد انسان نہیں ہیں،
آپ اس گھوڑے کے مانند نہیں ہیں جو جدھر چاہے منہ اٹھائے اور دوڑ جائے، بلکہ بندھے ہوئے ہیں۔ تو وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، جبکہ تم نے کہا کہ ہم نے سنا اور مانا۔ یہ ہے قول و قرار، ہم نے سنا اور مانا۔ یہ سورہ بقرہ کی لاسٹ بٹ ون آیت ہے، آخری سے پہلی آیت ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اہل ایمان نے کہا اے رب ہمارے، ہم نے سن لیا تیرا حکم، تیرا فرمان ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت قبول کی، ہم نے تسلیم خم کر دیا۔ تو یہ جو قول ہم نے کیا ہے اللہ سے، یہ قول و قرار جو ہوا ہے، اس قلتم سمعنا واطعنا، اس کے اندر ہم گویا کہ بندھ گئے۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی یہ نہ ہو کہ تم نے قول و قرار کر کے اس کو کوئی حیثیت نہیں دی، اہمیت نہیں دی اور اپنی من مانی کرتے رہے، بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کریں، جو جی میں آیا کر گزرے، جو نفس کا تقاضا ہوا پورا کر لیا۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے راستے پر نہیں جا رہے، تمہیں اس کے برعکس جو ہے تقوی کی روش اختیار کرنی چاہیے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، تمہارا سابقہ اس اللہ کے ساتھ ہے جو سینوں کے اندر کے بھیدوں سے بھی واقف ہے۔ ایک تو انسان جو ہے نا جو کہتا ہے اس سے لوگ واقف ہو جاتے ہیں، ایک انسان کہتا نہیں ہے، اس کے تحت شعور میں ہوتا ہے، سب کانشیس مائنڈ میں ہوتا ہے۔ تو اگرچہ وہ دوسروں کے علم میں نہیں آتا لیکن اسے معلوم ہوتا ہے کہ میرے کانشیس مائنڈ میں کیا ہے، میری نیت اصل میں کیا ہے۔ ایک اس سے بھی اگلا درجہ ہے انکانشیس مائنڈ، انسان جس کے بارے میں خود جانتا ہے کچھ نہیں، میرے سینے میں کیا ہے میں خود نہیں جانتا، لیکن اللہ کو وہ بھی معلوم ہے۔ تو سب کانشیس مائنڈ جو ہے وہ تو کچھ نہ کچھ انسان کے علم میں ہوتا ہے، لیکن انکانشیس مائنڈ جو ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ انکانشیس کہتے ہیں اس کو جو بے ہوش ہو، تو بے ہوش کے علم میں کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اسی طریقے سے یہ ہے کہ انکانشیس مائنڈ جو ہے اسے خود اپنے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ میں کیا سوچ رہا ہوں، اللہ وہ بھی جانتا ہے، علیم بذات الصدور۔ اب آج کی آیت پر آئیے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان لانے والو اور ایمان کے دعوے دارو، بن جاؤ کونو قوامین، پوری طاقت کے ساتھ کھڑے ہونے والے۔ قام یقوم قوما، کھڑے ہونا، اس سے اس میں فاعل بنتا ہے قائم، قائم وہ ہے جو کھڑا ہے، اس سے مبالغے کا صیغہ بنے گا قوام، جیسے فعال، فاعل کوئی کام کرنے والا، فعال انتہائی کام کرنے والا۔ اس طریقے سے فرمایا قوام، پوری طاقت کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، پوری ڈٹرمنیشن کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اور عدل و انصاف کی گواہی دینے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ یہاں پر نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید دو الفاظ استعمال کرتا ہے، اردو میں ہم ایک لفظ زیادہ استعمال کرتے ہیں، وہ قرآن میں نہیں آیا۔ ہم کہتے ہیں انصاف کرو، انصاف ہونا چاہیے، سماجی انصاف ہونا چاہیے۔ انصاف کا لفظ قرآن نے اختیار نہیں کیا، اس کی معنی کیا ہے؟ انصاف کہتے ہیں نصف نصف کر دینا، ایک روٹی ہے کھانے والے دو ہیں تو بالکل برابر برابر تقسیم کر دی گئی، تو یہ انصاف ہو گیا۔ نصف کے معنی آدھا، تو پورا آدھا آدھا بوجھ۔ اسی طریقے سے کوئی بوجھ ہے کہیں ڈھونا ہے، مال کہیں پہنچانا ہے، 3-4 آدمی ہیں، ان میں برابر برابر تقسیم کر دیا جائے کہ تم اٹھا کر وہاں لے جاؤ گے، تو یہ بھی انصاف ہے۔ عدل ایک مختلف شے ہے۔ اگر جو ایک روٹی تھی اس کے کھانے والے دو تھے، ایک جوان توانا آدمی، ایک بچہ، تو وہاں برابر برابر روٹی کر دینا آدھی آدھی، یہ انصاف نہیں ہے، یہ عدل نہیں ہے۔ چھوٹے کو آپ چوتھائی دیں گے اور اس بڑے آدمی کی ضرورت جو ہے کم سے کم وہ 3/4 سے پوری ہو، یہ عدل ہے۔ اس کو ہم اپنی زبان میں کہیں توازن پیدا کرنا، یہی قسط ہے۔ قسطاس المستقیم کہتے ہیں، وہ جو ڈنڈی ہوتی ہے وہ اس کی ترازو کی وہ سیدھی ہونی چاہیے۔ اب اس میں بھی آپ بہت عمدگی سے سمجھ سکتے ہیں بات کہ آپ کے ایک تو وہ ترازو کو پکڑنے کی مٹھ ہوتی ہے، اس کے ادھر بھی ایک آرم ہے، ادھر بھی ایک آرم ہے، ادھر ایک پلڑا ہے، ادھر ایک پلڑا ہے۔ اگر یہ آرم دونوں بالکل برابر ہیں تو ادھر بھی ایک سیٹ ڈالیں گے، ادھر بھی ایک سیٹ ڈالیں گے، تو یہ بالکل سیدھی ڈنڈی ہو جائے گی۔
لیکن اگر ایک طرف آرم لمبا ہے دوسری طرف چھوٹا ہے تو لمبے والے میں زیادہ مال ڈالنا پڑے گا، لمبے والے میں کم دینا ہوگا، اور چھوٹا والا جو ہے اس کے اندر زیادہ وزن ڈالیں گے تب سیدھی ہوگی۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ ہر جگہ پر انصاف جو ہے وہ ضرورت کو پورا نہیں کرتا بلکہ عدل اور قسط۔ تو قرآن مجید میں آپ جہاں بھی دیکھیں گے عدل اور قسط کا لفظ آیا ہے۔ اب اس عدل اور قسط کی قرآن میں اہمیت کیا ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام العدل ہے، اور یہ واحد نام ہے جو مصدر پر مبنی ہے۔ دوسرے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں سورہ آل عمران میں فرمایا قائما بالقسط شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ قائما بالقسط، اللہ خود گواہ ہے اس پر کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ عدل کو قائم کرنے والا ہے۔ اسے نیچے اتریے، اللہ نے رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، شریعتیں نازل کی، کس لیے کی؟ یہ کوئی ہابی نہیں ہے اللہ کی، معاذ اللہ، یہ کوئی کھیل نہیں ہے۔ رسول کیوں بھیجے؟ شریعت کیوں بھیجی؟ کتابیں کیوں نازل کی؟ فرمایا گیا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ، اور ان کے ساتھ اتاری اپنی شریعت بھی اور میزان بھی، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں۔ رسولوں کو بھیجا گیا ہے کہ ظلم ناانصافی کو ختم کریں اور عادلانہ نظام قائم کریں۔ شریعت اس لیے اتاری گئی ہے کہ ہر ایک کو اس کا مناسب حصہ مل جائے، کوئی کسی کے حصے کے اوپر غاصبانہ قبضہ نہ کر بیٹھے۔ تو یہ ہے جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جب بیعت خلافت ہو گئی تو جو پہلے آپ نے خطبہ دیا تھا اس میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ لوگوں تم میں سے ہر قوی شخص میرے نزدیک ضعیف ہوگا جب تک کہ اس سے حق وصول نہ کر دوں، اور ہر ضعیف شخص میرے نزدیک قوی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلا نہ دوں۔ تو یہ ایک چارٹر سمجھیے آف پالیسی۔ پالیسی کیا ہے اسلامی ریاست کی؟ کہ عدل اجتماعی قائم ہونا چاہیے۔ عدل اجتماعی جو ہے سوشل لیول پر بھی ہے۔ اب مثلا اسی عدل کا تقاضا کیا ہے؟ اب دیکھیے ایک مرد ہے ایک عورت ہے، اگر آپ ان کے اختیارات بالکل برابر کر دیتے ہیں تو یہ اصل میں عدل کے خلاف ہے، وہ کمزور ہے۔ ظاہر بات ہے ایوریجلی ایک عورت مرد کے مقابلے میں کمزور ہے، ایوریج سائز اس کا کم ہے مرد کے مقابلے میں۔ پھر عورت کا تو حسن اس میں ہے کہ وہ دبلی پتلی ہو، اور مرد کا حسن اس میں ہے کہ وہ قوی ہو، توانا ہو۔ اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اس کی نفسیات کچھ اور ہے، اس کی نفسیات کچھ اور ہے۔ ان کے لیے برابر قانون بنا دینا جو ہے ناانصافی ہے، اس سے بڑی ناانصافی اور کوئی نہیں ہے۔ توازن کا معاملہ کیا ہوگا کہ دونوں کے اپنے اپنے حقوق معین کر دیے جائیں۔ قوام رہے گا مرد، شوہر جو ہے، باپ جو ہے وہ گھر کا فرما روا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد طلاق دے سکتا ہے، عورت طلاق دے نہیں سکتی، خلا حاصل کر سکتی ہے، عدالت کے ذریعے سے ہو یا اپنے بڑے بزرگوں کے ذریعے سے ہو یا کہیں پنچایت کے ذریعے سے ہو، وہ خود اس کا اختیار نہیں رکھتی کہ طلاق دے دے۔ شوہر اس کا اختیار ہے کہ طلاق دے دے، اگرچہ اگر وہ بغیر کسی صحیح سبب کے طلاق دے گا تو اللہ کے ہاں گناہ گار شمار ہوگا، اسے اس کی جواب طلبی وہاں کرنی پڑے گی، لیکن دنیا میں اسے اختیار ہے۔ اقرأ وخيرتل القرآن۔ ایک شخص اپنی جائیداد جو ہے وہ دنیا میں ایک بیٹے کو ہبہ کر دیتا ہے ساری، ہبہ کا اختیار ہے اسے، قانون اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کر پکڑ ہو جائے گی۔ تم نے اس کے چھوٹے بھائیوں بہنوں کو ان کا حق طرف کیا اور ایک تو ساری کی ساری جائیداد لے کر آ گئے، وہاں جواب طلبی ہو جائے گی۔ لیکن قانون تو یہ ہے کہ اپنی ملکیت میں تصرف کا حق اسے ہونا چاہیے، اسے اختیار ہے، لہذا ہبہ چاہے اس نے اپنی پوری جائیداد کر دی ہو ایک بیٹے کو جائز ہوگی، یا بیٹے کو بھی نہ کرے کسی اور کو کر دے، ساری میں اپنی جائیداد شوکت خانم ہاسپٹل کو دیتا ہوں، دے سکتا ہے، اختیار ہے اسے، یا فلاں ادارے کو دیتا ہوں، یا فلاں جو ہے دینی مدرسہ جو ہے اس کو دیتا ہوں، دے سکتا ہے، اختیار ہے اس کا۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑا جائے گا۔ حضور روکتے بھی تھے لوگوں کو۔ ایک صحابی نے آ کر کہا کہ میں اپنی ساری جائیداد اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا نہیں، تم اپنی اولاد کو فقیر بنا کر چھوڑ کے جانا چاہتے ہو، تمہاری اولاد کا بھی تو حق ہے نا، تم سارا مال اگر دے دو گے ابھی اللہ کی راہ میں تو ان کے لیے کیا بچے گا؟ پھر انہوں نے عرض کیا کہ اچھا حضور آدھا، آپ فرمایا نہیں آدھا بھی بہت ہے۔ پھر انہوں نے عرض کیا حضور اچھا تہائی ہے، فرمایا ہاں ٹھیک ہے۔ وَالثُلُثُ كَثِيرٌ،
تہائی بھی بہت کثیر ہوتا ہے، کم مال نہیں ہوتا، تہائی دولت تم کو اپنی پوری دے رہے ہو، لیکن اس کا اختیار ہے۔ اسی پر قیاس کر کے آپ نے دیکھا کہ وصیت صرف تہائی کی ہو سکتی ہے۔ آپ فوت ہو رہے ہیں تو آپ وصیت کر سکیں گے صرف 1/3 کی حد تک، باقی 2/3 قانون جو ہے وراثت کا اس کے مطابق تقسیم ہوگا۔ اور وارث کے لیے جو قانونی طور پر وارث ہے، جسے وراثت ملنی ہے، جس کا حصہ قرآن نے طے کر دیا ہے، اس کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی۔ وصیت کسی اور کے حق میں ہوگی، کسی غریب کے، کسی ادارے کے، کسی دینی مدرسے کے، کسی ہسپتال کے، کسی یتیم کے لیے، یا اپنا کوئی بیٹا زندگی ہی میں فوت ہو گیا تھا، اس کی یتیم اولاد ہے، اس کے لیے وصیت ہوگی۔ وصیت وارث کے لیے نہیں ہوگی، جو وارث ہے اس وقت اس کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ تو یہ قوانین بنانے پڑتے ہیں، ان میں عدل کا، انصاف نہیں، عدل اور قسط کا جو ہے لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ تو اس حوالے سے عدل اور انصاف کی جو اہمیت ہے اسلام میں، اس کے لیے ایک تو یہ آیت نوٹ کر لیجئے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ، اہل ایمان کھڑے ہو جاؤ پوری طاقت کے ساتھ اللہ کے لیے، یعنی اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے، اللہ کی حکومت کو قائم اور نافذ کرنے کے لیے، شہداء بالقسط، اور عدل اور قسط کی گواہی دینے والے بن کر۔ اچھا دیکھیں، یہی مضمون اس سے پہلے سورہ نساء میں آ چکا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 135 ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ دیکھیے دونوں الفاظ کو صرف الٹ پھیر ہوا ہے، یہاں فرمایا کونوا قوامین للہ ہے، وہاں کہا کونوا قوامین بالقسط، اور یہاں کہا گیا شہداء بالقسط ہے، وہاں کہا گیا شہداء للہ۔ تو بات جو ہے آگے پیچھے کر دی گئی، لیکن یہ کہ دونوں کو اس انداز میں بیان کر دیا گیا کہ اللہ کے لیے کھڑا ہونا اور حق کے لیے، عدل کے لیے، قسط کے لیے کھڑا ہونا، یہ ایک ہی چیز ہے۔ یہ یوں سمجھیے کہ برابر کی اہمیت ہے ان کی۔ عدل کے لیے کھڑے ہو جانا، کونوا قوامین للہ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جانا، کونوا قوامین بالقسط، کھڑے ہو جانا پوری طاقت کے ساتھ عدل کے لیے۔ اسی طریقے سے شہداء للہ یا شہداء بالقسط، اللہ کے حق میں گواہی دیتے ہوئے، اس لیے کہ اللہ خود العدل ہے، اللہ قائم بالقسط ہے، لہذا اس کے حق میں شہادت دینا تو یہی ہوگا کہ اس کے نظام عدل و قسط کو قائم کیا جائے۔ اب دیکھیے ایک اور بڑی اہم بات ہے، یہ عدل اور قسط کے راستے میں دو چیزیں حائل ہوتی ہیں۔ ایک، کسی سے محبت زیادہ ہے، آپ اس کو اس کے حق سے زیادہ دے دیں گے۔ دوسرے سے آپ کو کوئی خلش ہے، چپکرش ہے، کوئی دل میں کوئی رنجش ہے، تو آپ اس کو کم دیں گے، ڈنڈی مار جائیں گے۔ یہ دو ہیں جو امکانات ہوتے ہیں، تو دونوں کا رد کیا گیا، لیکن سورہ نساء میں کیا گیا، دیکھو وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اہل ایمان عدل و انصاف کے، عدل و قسط کے علمبردار بن کر کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے، چاہے وہ بات تمہارے اپنے خلاف جا رہی ہو۔ یہ نہیں کہ میں اگر بات سچی کرتا ہوں، بات حق کی کرتا ہوں تو مجھے نقصان ہو جائے گا، چاہے ہو جائے نقصان برداشت کرو۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ، یا تمہارے والدین کے خلاف بات جا رہی ہو، چاہے تمہارے قرابت داروں رشتہ داروں کے خلاف جائے، تم نے عدل و قسط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ ایک انتہا وہ تھی، دوسری انتہا یہ ہے اس کے برعکس، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور دیکھنا تمہیں کسی قوم کی دشمنی آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل نہ کرو۔ دشمنی ہے، اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ ہوتا ہے، خاندانوں میں چلتی ہیں باتیں، رنجشیں ہوتی ہیں، تو اب اس کی بنیاد پر آدمی اگر موقف اختیار کرے گا تو یہ حد عقل عدل سے اور قسط سے گویا کہ وہ اپنے آپ کو فارغ کر رہا ہے۔ تو فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، دیکھنا کہیں تمہارے کسی قوم سے کوئی دشمنی ہو، وہ تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدل اور قسط کے راستے سے ہٹ جاؤ۔ اعدلوا، عدل کرو ہر حال میں۔ انداز دیکھیے قرآن کا، کس زور کے ساتھ کہا ہے۔ جس طرح میں نے کہنے کی کوشش کی ہے، یہ قرآن کا اپنے انداز ہوتا ہے، کلام کے اندر، خطاب کے اندر کہاں ایمفیسائز کرنا ہے، کہاں زور دینا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا، عدل کرو، ہر حال میں عدل کرو، خواہ تمہارے باپ کے خلاف جا رہا ہو، ماں کے خلاف جائے، تمہارے بھائیوں کے خلاف جائے، تمہارے اپنے خلاف جائے، اور یہاں کہہ دیا کہ تمہارے دشمن چاہے سامنے ہو، اس کے ساتھ بھی عدل سے کام لو۔
اعدلوا هو اقرب للتقوی، وہی تقوی سے نزدیک تر ہے. تقوی سب سے بڑی شے ہے جو مطلوب ہے. واللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ جو ہے متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے. تو تقوی جو ہے اس سے اقرب کیا ہے؟ عدل ہے. هو اقرب للتقوی، عدل کرو گے تو گویا کہ تقوی تمہیں حاصل ہے، اگر نہیں کرو گے تو گویا کہ تم تقوی سے محروم ہو. واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرو اللہ کا. اقرب للتقوی تو فرمایا، یہ تو جملہ اسمیہ ہو گیا. هو اقرب للتقوی، اب امر آ رہا ہے، یہ فعل امر ہے. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو بچو اس کی ناراضگی سے، ڈرو اس کے قوانین کو توڑنے سے، ڈرو اس سے کہ انصاف کو چھوڑ کر اور تم ظلم پر اور ناانصافی پر اتر آؤ. ڈرو اس سے کہ کسی کی دشمنی کی وجہ سے تم اس کا حق جو ہے مارنا اپنے لیے جائز سمجھ لو، حالانکہ اس کا حق ہے. حق ہے تو اس کو دینا ہے، چاہے دشمنی ہے، دشمنی اپنی جگہ پر ہوگی، اس کا معاملہ علیحدہ طے ہوگا، لیکن اس کا حق جو ہے وہ حق تمہیں دینا پڑے گا. تو ان تمام چیزوں سے بچو. واتقوا اللہ، تقوی کے معنی بچنا ہے. عام طور پر ہمارے ذہنوں میں تصور کیا ہے کہ خاص قسم کی وضاقتہ ہو، داڑھی ہو، امامہ ہو یا ٹوپی ہو کم سے کم چلیے، ورنہ امامہ ہے اصل میں تو جو متقین کی علامت ہے. اور اگر تہبند ہے یا شلوار ہے تو وہ ٹخنوں سے اوپر ہو، اور کیا ہی بہتر ہو کہ نصف ساق تک آئے، پنڈلی کے آدھے حصے تک آئے. تو بارہ یہ چیزیں دیکھ کر انسان سمجھتا ہے وہ متقی آدمی، لیکن کیا پتا اس کے معاملات کیسے ہیں، وہ کاروبار میں کھڑا ہے کہ نہیں ہے، معاملات میں سچا ہے یا نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے. تقوی جو ہے اصل میں ہر معاملے میں اللہ کی ناراضی سے بچنا. اور اسی لیے حضور نے فرمایا 3 مرتبہ اپنے داہنے ہاتھ سے اشارہ کیا قلب مبارک کی طرف، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا. تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے. دل میں تقوی ہے تو پورے وجود میں تقوی فرائض کر جائے گا. اگر دل میں تقوی نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، دل میں احساس نہیں ہے کہ اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے، کھڑے ہونا ہے جواب دہی کے لیے، اگر دل اس احساس سے خالی ہے تو تم نے شکل و صورت اگر بنا بھی لی متقیوں کی سی، بڑے دینداروں کی سی، بڑے علماء اور صلحاء کی سی شکل و صورت اور وضاقتہ اور لباس وہی پہن لیا تو اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں تم متقی نہیں بن جاؤ گے. تقوی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کو توڑنے سے بچے، کسی بھی حکم کی خلاف ورزی کرنے سے بچے، اللہ شریعت کے کسی حد کو توڑنے سے بچے. اور جب یہاں دنیا میں یہ روش ہوگی تو آخرت میں وہ آگ سے بچ جائے گا. وہ سب سے بڑا تقوی ہوگا کہ آگ سے بچ گئے. ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اس سے باخبر ہے، اس کے علم میں ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. اور خاص طور پر نوٹ کیجئے کہ ایک تو ہے عمل کا ظاہر تو مجھے بھی نظر آیا، آپ نے کوئی کام کیا مجھے بھی نظر آ گیا. اللہ کے خبیر ہونے کا تقاضا کیا ہے کہ وہ یہ بھی جانتا ہے تمہاری نیت کیا ہے. آپ گئے ہیں کسی یتیم خانے میں، جا کر آپ نے چندہ دیا ہے اور پھر وہاں فوٹو بھی کھنچوایا ہے کہ فلاں صاحب آئے تھے، انہوں نے اتنے 5 لاکھ روپے کا چندہ جو ہے عطا کیا ہے، اور یہ فوٹو اخبارات میں چھپوایا ہے. تو معلوم ہو گیا کہ اندر کیا تھا. اصل میں وہ نیکی نہیں بلکہ اپنی شہرت مطلوب تھی، یا یہ کہ سرکار دربار میں رسائی حاصل کرنے کے لیے اپنی کوئی اسٹینڈنگ بنانا کہ ہم لوگ جو ہے ایسے ایسے کام کر رہے ہیں، ایسے خدمت خلق کے کام کر رہے ہیں. تو یہ چیز اگر نیت کے اندر یہ ہے تو پھر وہ نیکی نہیں ہے، وہ تقوی نہیں ہے. لہذا ایک علم ہے ظاہر کا، ایک علم ہے باطن کا، دل کے اندر کیا ہے. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی. اعمال کا دار و مدار، نیکیوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی. یہ حدیث بڑی اہم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی. نیکیوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی. اب اس کے بعد آپ نے مثال دی صلی اللہ علیہ وسلم، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. تو جس شخص نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے حساب میں شمار ہوگی. ومن كانت هجرته الى دنیا يصيبها اب امرأة ينكحها. لیکن اگر کسی نے ہجرت کی ہے اپنے کاروبار کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، یا کسی خاتون سے اس نے محبت تھی، شادی کرنا چاہتا تھا،
اور وہ ہجرت کر کے چلی گئی مدینہ. اب یہ بھی چلے جا رہے ہیں کچے دھاگے سے بندھے ہوئے. تو یہ ہجرت جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت نہیں ہے بلکہ اس خاتون کے لیے. ورتل القرآن. اسی لیے ایک صاحب وہاں مشہور تھے اس معاشرے میں, ام قیس, مہاجر ام قیس. یہ ام قیس کے مہاجر ہیں, یہ ہجرت کر کے آئے ہیں ام قیس سے شادی کرنے کے لیے. تو یہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اس لیے حضور نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم. اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا, تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا, ولکن ينظر الى قلوبکم, ہاں تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے, اس قلب میں کیا ہے. اللہ کی محبت, اللہ پر یقین ہے کتنا ہے, ضعیف سا ہے, دل میں یقین ہے یا واقعی پختہ ہے, راسخ ہے. اللہ دل کو دیکھتا ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں, اپنے باپ سے بھی, بیٹے سے بھی, اور تمام انسانوں سے بڑھ کر. جب تک یہ کیفیت نہیں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ مانتا ہی نہیں کہ وہ شخص مومن ہے. اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے باپ سے, اس کے بیٹے سے اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. ان اللہ خبیر بما تعملون. جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اللہ علیم بما تعملون, اس کا بھی مفہوم ہو گیا, اللہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو. اللہ علیم ہے جو کچھ تم کر رہے ہو. یہاں خبیر کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ایک علم ہوتا ہے وہ تو آپ کو ظاہری طور پر حاضر ہو گیا, فلاں جگہ پر یہ ہوا ہے, فلاں جگہ پر یہ واقعہ ہو گیا ہے. ایک یہ ہے کہ اس کا کیا اسباب سے, کس طریقے سے ہوا ہے, کیوں ہوا ہے, یہ ہے بصارت, یہ ہے اس کو کہیں گے اندر کا معاملہ. تو اللہ تعالیٰ جو ہے خبیر ہے, ہر شے کی اصل حقیقت سے واقف ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے حقیقتاً. اب یہاں پر ایمان جو ہے حقیقی ایمان مراد ہوگا. قرآن مجید میں اکثر و بیشتر یا ایھا الذین آمنوا سے مراد مسلمان, اور مسلمان مومن بھی ہو سکتا ہے, منافق بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ دل میں ایمان ہو نہ نفاق ہو, بس اسلام ہے, مسلمان ہے. ہم میں سے اکثر کا حال اس وقت ایسا ہی ہے. اللہ کے فضل سے ہم منافق نہیں ہیں, لیکن یقین والا ایمان بھی ہمیں حاصل نہیں. وہ ایک سرسری سا ایمان ہے, بس وہ ایک عقیدے کا ایمان ہے, وہ ہماری زبان پر ہے, اقرار باللسان تو ہے, تصدیق بالقلب نہیں ہے. الا ماشاءاللہ, بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کو تصدیق بالقلب والا ایمان حاصل ہو جائے. تو یہاں بھی فرمایا کہ یہاں پر معاملہ ہو رہا ہے آمن حقیقی مومنین سے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ کا وعدہ ہے ان سے جو ایمان لائے, حقیقی ایمان لائے, تبھی ان کے اعمال درست ہو گئے. وعملوا الصالحات, انہوں نے نیک اعمال کیے, اچھی نیکیاں کمائی. لہم مغفرۃ واجر عظیم, ان کے لیے ہوگی مغفرت بھی اور اجر عظیم. پہلے مغفرت ہے پھر اجر ہے. مغفرت ایک نیگیٹو چیز ہے, ہاں تم سے خطا ہو گئی تھی معاف کیا ہم نے, تم سے یہ غلطی بھی ہو گئی تھی معاف کیا, تم سے یہ خطا بھی ہو گئی تھی معاف کیا, یہ ایک نیگیٹو اسپیکٹ. اجر عظیم, ہاں تم نے یہ نیکی کی تھی نا, اس کا یہ اجر تمہیں ملے گا. تم نے یہ کام کوئی اچھا کیا تھا, اس کا یہ اجر تمہیں ملے گا. تو پہلے فرمایا مغفرت اور پھر اجر عظیم. پہلی بات یہ کہ مغفرت ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا اور اس کے عذر کو قبول فرما دے گا, اور پھر اجر دے گا بہت بڑا. اللہم ربنا اجعلنا منہم, دعا کیجئے گا اللہ ہم سب کو ان میں شامل کر. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, اور جو لوگ کفر کریں اور ہماری آیات کو جھٹلائیں, اولئک اصحاب الجحیم, وہ ہیں جہنم والے. یہ جو دو الفاظ قرآن مجید میں بار بار آتے ہیں یہ ہم معنی نہیں ہے, ان میں بڑا فرق ہے. کفر کہتے ہیں کہ اس کو چھپا دینا, دبا دینا. یعنی حضور نے قرآن سنایا اور جس شخص نے سنا اس کے دل میں گواہی آ گئی کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے, یہ انسان کا کلام نہیں ہے. لیکن پھر سوچا اگر میں نے مان لیا تو میرے قبیلے والے ناراض ہو جائیں گے, میرے گھر والے ناراض ہو جائیں گے, مجھے نکال دیں گے گھر سے. اب اس وجہ سے وہ چھپاتا ہے, اس کو دبا دیتا ہے. وہ گواہی جو اس کے قلب کے اندر سے ابھر کر آ رہی تھی اسے دبا دیتا ہے, چھپا دیتا ہے. کفر کے معنی یہ ہے, کفر جو کسی چیز کو چھپا دے اور جو کسی کو دبا دے, تو کفر تو یہ ہے. اور اس کے بعد کا مرحلہ ہے تکذیب. اب اتنا ڈھیٹ ہو جائے کہ جھٹلانے پر, نہیں نہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, یہ محمد کا اپنا کلام ہے. یہ تو کوئی معلوم ہوتا ہے پرانے قصے ہیں, کسی سے انہوں نے سن لیے ہیں,
اور ایک ان کے پاس خاص طور پر غلام ہے جو کہ عجمی ہے، اور اس سے انہوں نے تو تورات اور انجیل سیکھ لی ہے، اور ان سے لے کے چیزیں جو ہے سنا رہے ہیں، ہم پر دھونس جما رہے ہیں، تو یہ اس سے بڑا جرم ہو گیا۔ جیسے میں نے عرض کیا نا کہ مغفرت ایک چیز ہے اور اجر العظیم دوسری چیز ہے۔ مغفرت گناہوں سے متعلق ہے، خطاؤں سے، اس سے گزر ہونا، اس کو معاف کر دینا، اور پھر اجر عظیم، نیک و نیکیوں کا اجر عظیم عطا کیا جانا۔ اسی طریقے سے کفر جو ہے وہ بالکل اور ہے، اور تکذیب بآیات اللہ، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے چھپایا، دبایا، دل کی گواہی، فطرت کی گواہی سامنے آ گئی کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، لیکن ابھی نہیں ماننا، نہیں ہے۔ مان لیا تو اس کا مطلب ہے یہ جیت گیا میں ہار گیا، مان لیا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میں تو اپنے گھر والوں سے کٹ جاؤں گا، مان لیا تو اس کا مطلب یہ کہ جو مصیبتیں ان پر آ رہی ہیں مجھ پر بھی آنی شروع ہو جائیں گی، لہذا اس کو اب دبانا، دل کی گواہی کو دبا دینا اور پھر جھٹلا دینا۔ نہیں یہ کلام محمد، یہ تم ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے، تمہارا اپنا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تمہارا اپنا کلام ہے۔ یہ باقاعدہ پیش آیا تھا ولید بن مغیرہ کے ساتھ۔ ولید بن مغیرہ کے ساتھ قریش کے کچھ بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک مسئلہ یہ چل نکلا کہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں یہاں مکے میں، اور وہ محمد کے بارے میں ہم سے پوچھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کیسے شخص ہیں، یہ کون ہیں جن کے بارے میں ہم نے سنا ہے، نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ ہم میں سے کوئی کہہ دیتا ہے کہ وہ تو جادوگر ہے، کوئی کہہ دیتا ہے شاعر ہے، کوئی کہہ دیتا ہے مسحور ہے، کوئی کہہ دیتا ہے مجنون ہے، جن کا اثر آ گیا ہے اس پر، مجنون اصل میں آصف زدہ کو بھی کہتے ہیں۔ تو اس سے وہ ہماری بات جو ہے وہ پختہ نہیں ہوتی۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جب یہ لوگ خود کسی ایک موقف پر قائم نہیں ہے، ان کی کوئی ایک رائے نہیں ہے، تو یہ تضاد جو ہے یہ ہماری رائے کی مدد کو گھٹا دیتا ہے، لہذا ہمیں طے کرنا چاہیے کہ ایک ہی بات سب کہیں۔ تو ایک نے کہا کہ ہمیں کہنا چاہیے شاعر ہے، یہ سب کہیں شاعر ہے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا میری بڑی دوستیاں ہیں شاعروں کے ساتھ، اور میں بہت شعر جاننے والا ہوں، اور شعر کو میں پرکھ سکتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں قرآن شعر نہیں ہے، محمد شاعر نہیں ہے۔ لوگوں کو تشویش ہوئی۔ پھر کسی نے کہا وہ کاہن کہو، کاہن۔ اس نے بھی جواب دیا میری بہت سے کاہنوں سے دوستی ہے، کہاں کاہن، کہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ان کا کردار، کہاں محمد کی شخصیت، کوئی اس میں کوئی نسبت ہے ہی نہیں۔ پھر کسی نے کہا کہ اچھا ساحر کہہ دو۔ اس پر وہ ذرا جمع ٹکا، سوچا، غور کیا، اور پھر کہا ہاں بس یہ ٹھیک ہے، ساحر کہنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَصَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ۔ اب یہ جو ہے پورا واقعہ سورہ مدثر کے اندر واقع ہوا ہے کہ اس نے کیا کہا، اس نے غور کیا، بڑے لوگوں نے دیکھا، بڑے غور سے سوچ رہا کہ کیا کہنا چاہیے۔ إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ۔ اب وہ اپنے اس فکر کے اندر وہ اصل میں اندازہ کر رہا تھا کہ اس کو میں مان لوں تو نتیجہ کیا نکلے گا، یہ سارے سردار جو قرشی بیٹھے یہ میرے خلاف ہو جائیں گے، مجھے جو چودراہٹ حاصل ہے مکے میں وہ ختم ہو جائے گی۔ إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، تو بہت ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، مارا جائے، کیسا اس نے اندازہ کیا؟ اس نے اندازہ کیا مجھے اپنی حیثیت کو بچانا ہے ہر حال میں، چاہے مجھے اس سچ کو جھوٹ کہنا پڑے لیکن اپنی حیثیت کو بچانا ہے۔ إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ۔ پھر ذرا اس نے غور سے دیکھا، لوگوں نے سمجھا کہ یہ بڑا غور کر رہا ہے کوئی۔ ثُمَّ عَبَسَ وَبَصَرَ، پھر ذرا اپنی پیشانی کے بل ڈالے اور ذرا منہ کے اندر، منہ پر بھی ایک پریشانی کا اظہار کیا۔ یہ سب کچھ کر کے کہتے ہیں یہ ایک جادو ہے جو چلا آ رہا ہے پرانے دور سے، اور یہ ایک قول بشر ہے، انسان کا کلام ہے، اللہ کا کلام۔ یہ ہو گئی تکذیب۔ تو پہلی چیز کیا تھی کہ جو گواہی دل میں ابھری تھی حق کو حق ماننے کی، عدل و انصاف کی گواہی تو وہ تھی کہ اس کو مان کر اس کا اقرار کیا جائے، اور پھر جو نتیجہ بھی آئے اس کو انسان بھگتے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ آپ حق بات کہیں، پھر تکلیف آتی ہے تو برداشت کریں۔ یہی ہے ایک انسان کے صاحب کردار ہونے کی علامت۔ صاحب کردار وہی شخص ہے کہ حق پر قائم ہو، عدل کا اور قسط کا علمبردار ہو، اور اس پر اگر سزائیں آ جائیں، اسے جیلوں میں ٹھوس دیا جائے، اسے کوئی اور تکلیف پہنچے، اسے کوئی اور نقصان پہنچ جائے تو اس پر صبر کرے۔
والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لیکن جس میں اس صبر کا حوصلہ نہیں ہے وہ ظاہر بات ہے کہ پہنچ جاتا ہے انسان ہاں ٹھیک ہے یہ کلام واقعی یہ محمد کا کلام نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلام جو ہے یہ واقعتاً خدا کا کلام، لیکن نہیں، پھر پیچھے ہٹ گئے. کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہارے رشتہ دار تمہارے مخالف ہو جائیں گے، تمہاری بیوی کا نکاح تم سے ٹوٹ جائے گا. وہ جو ہے مشرکہ عورت ہے اور تم شرک چھوڑ کر ایمان لے آؤ گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا، اپنی اولاد سے کٹ جاؤ گے، اپنے معاشرے سے کٹ جاؤ گے. یہاں پر تحفظات حاصل ہے یا کچھ اور جو ترجیحات حاصل ہے وہ سب ختم ہو جائے گی، تو پھر پیچھے ہٹ جانا. یہ اصل میں ہوتا ہے انسان کا معاملہ کہ گواہی جو دل کی ہے اس کو ظاہر نہ کرنا، اسے دبا لینا اندر ہی اندر، اور پھر ڈھیٹ بن کر کہنا کہ یہ جھوٹ ہے، یہ تو بس بڑا ہوا کلام ہے اور یہ پرانا ساحر ہے چلا آتا ہے. اقرأ أخيا